إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده فقد ضل ضلالا مبينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مختصر حمد و ثنا کے بعد زندگی کی ان ہنگامہ کے مصروفیات میں سب سے اہم کام جو ہمارے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مرنے کے بعد والی زندگی کی تیاری کریں. اس دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں بھیجا بھی اسی لیے تاکہ ہم اس زندگی کی تیاری کر لیں جو نہ ختم ہونے والی ہے. اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ دائمی ہے. بڑا کم عقل انسان ہے جو عارضی چیز کے پیچھے ہمیشہ کی زندگی کا سودا کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا ہے اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو. انسان اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنی زندگی کی پلاننگ میں موت کو نہیں رکھتا.
میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ کر لوں گا، میری اولاد ہوگی، رزق ہوگا، کاروبار ہوگا، جائیداد ہوگی، فیکٹری ہوگی، وہ ہوگا، یہ ہوگا، اور سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے جب موت کا بلاوا آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ ایک خط کھینچا، دائرہ لگایا، اور اس کے اندر سے ایک لمبی لکیر باہر نکالی، اور پھر اس کے دائیں بائیں بھی کچھ چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے بنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو لائن باہر جا رہی ہے یہ انسان کی امیدیں اور یہ دائرہ انسان کی موت ہے، اپنی امیدوں کو موت سے کہیں آگے تک لے جا چکا ہوتا ہے، اس لیے ان کو تھوڑا واپس لاؤ، دائرے کے اندر آؤ۔ یہ بارش کا موسم ہے، ایک جگہ پہ پانی کھڑا تھا، تو ایک نوجوان 125 پہ آ رہا ہے، ہیلمٹ نہیں اس نے پہنا ہوا تھا، وہ گڑھے میں لگا ہے، موٹر سائیکل گری، اس کا سر فٹ پاتھ پہ لگا اور وہ مر گیا۔ کون تھا، کدھر جا رہا تھا، کس کام پہ جا رہا تھا، کیا پلاننگ تھی، کیا منصوبہ تھا، نہ جانے کیا سوچ تھی اس کی، لیکن لمحہ نہیں لگا اور وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اپنا محاسبہ کیا کرے۔ ہم میں سے ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے اور کیسی گزرنی چاہیے تھی۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے اور اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص گائے لے کے جا رہا تھا، تو وہ گائے پہ سوار ہو گیا، جب وہ چلی نہیں تو اس نے اس کو کوڑا مارا۔ اب گائے اس کو کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا نہیں کیا، انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، ہم تو کھیتی باڑی کے لیے پیدا ہوئی، سواری کے لیے نہیں۔ یعنی کتنی سوچنے کی بات ہے کہ جانور بھی سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو اللہ نے کیوں پیدا کیا، دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ اور ایک مسلم شریف کی روایت میں تو اور بھی اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، بھیڑیا آگے بڑھا اور اس نے ریوڑ سے بکری اٹھائی تو چرواہے نے اس کے منہ سے بکری چھین لی، تو وہ کہنے لگا کہ اس دن کیا ہوگا جس دن میرے اور بکریوں کے علاوہ کوئی ہو گئی۔ لوگوں نے تعجب سے پوچھا تھا، سبحان اللہ، گائے باتیں کرتی ہے، بھیڑیا باتیں کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اور محفل میں ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما بھی نہیں تھے، لیکن یہ ان کے کمال ایمان کی نشانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ابو بکر اور عمر کا ایمان ہے کہ گائے بھی باتیں کرے گی اور بھیڑیا بھی باتیں کرے گی۔ یہ بھیڑیا حدیث کے الفاظ ہیں، یوں کر کے پہاڑ کے اوپر چڑھا اور چرواہے کو مخاطب ہو کے کہنے لگا، اللہ کے بندے تو کب تک بکریاں چرائے گا؟ وہ جا ارض حجاز میں کھجوروں والی زمین، آخری پیغمبر کا ظہور ہو چکا ہے، کلمہ پڑھ مسلمان ہو، اپنی آخرت بنا، کب تک دنیا کے دھندے میں زندگی گزارے گا؟ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کے لمحات اور ان کی یاد اور فکر سے کسی بھی وقت بے پرواہ نہیں ہونا چاہیے۔ موت ہمیں بھی آئے گی اور عین ممکن ہے اچانک آئے گی، اور یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اچانک موت کے بارے میں 2 حدیثیں ہمیں سنائی۔ ایک میں ہے موت الفجاعتی، موت الحماری، اچانک موت گدھے کی موت ہوتی ہے، اگر اللہ کا نافرمان تھا اور اچانک موت آئی تو یہ تو گویا کہ گدھا مر گیا نا۔ اور اگر اس کے مقابل ایک نیک انسان ہے، اپنی موت کی یاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں کہ موت کو یاد کرنے اور نہ کرنے کے حوالے سے لوگوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔
کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو موت کو یاد ہی نہیں کرتے، تو وہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو کبھی بھی اچھی موت نہیں آتی، تیاری نہیں ہے، اس نے موت کو یاد ہی نہیں رکھا ہوا، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے میں جب اس دنیا سے اٹھوں گا تو عالم کیا ہوگا، میری حالت کیا ہوگی، فرشتے کس شکل میں آئیں گے اور کس طرح روح قبض کریں گے، اس نے کبھی نہیں سوچا۔ اور جو موت کو کثرت سے یاد رکھنے والا ہوتا ہے اللہ اس کو آسان موت نصیب فرماتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اللہ رب العزت کے باغی اور سرکش اور نافرمان کی موت کیسے آتی ہے اور نیک انسان کی موت؟ آپ نے فرمایا مشکیلے کا منہ کھول دو، جتنی آسانی سے پانی نکل جاتا ہے اللہ اپنے بندے کی روح کو یوں قبض کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اپنی من مرضی کی زندگی گزار رہا ہے اسے کوئی فکر نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا جسم میری مرضی، میں جیسے چاہوں مرضی کروں۔ ایسے لوگوں کی موتیں بعض دفعہ اللہ عبرت بنا دیتا ہے، اور قرآن میں بھی ہے فرشتے دور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، چودھری صاحب ذرا اپنی روح تو باہر نکال کے دکھا۔ اور یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے درس میں بھی اشارے کیے تھے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی مرضی کا مالک سمجھنا، چودراہٹ اور دوسروں پہ آوازیں کسنے والا، دوسروں کی عیب جوئی کرنے والا، دوسروں پہ تانا زری کرنے والا اور اپنے آپ کو پاک باز سمجھنے والا اللہ رب العزت کے دربار میں بڑا دھتکارا ہوا انسان ہوتا ہے۔ نکالو چودھری صاحب اپنی روح نکال، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا نا، اللہ معاف فرمائے، اپنے بازو لپیٹ لپیٹ کے نا منہ پھلا پھلا کے کہتے ہیں میں بتاؤں میں کون ہوں، تجھے پتہ ہی نہیں ہے میں کون ہوں، تو کون ہے اللہ کے بندے؟ ایک حقیر سے پانی سے پیدا ہونے والا، 40 دن ماں کے پیٹ میں پانی کا نطفہ، 40 دن خون کا لوتھڑا، اور پھر 40 دن تجھے گوشت پوشت ملتا ہے، 120 دن کے بعد روح ملی، یہ تیری آغاز اور ابتدا اور انتہا بھی یہی۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشر الناس یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا، یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے، ہم نہیں تھے نا، نہیں رہ جائیں گے، پھر ہم ماں کے پیٹ میں تھے، پھر ہم قبر کے پیٹ میں ہوں گے، ماں کے پیٹ میں عرصہ گزارا، قبر کے پیٹ میں عرصہ گزرے گا، اور رب ذوالجلال کی قسم ہے جیسے ہم اپنی ماں کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں ویسے ہی لوگ قبر کے پیٹ سے باہر نکلیں گے، حفاتن عراتن غرلن، ختنے ختم ہو جائیں گے، لباس نہیں ہوگا، جوتے نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں ننگے بدن بغیر ختنوں کے کھڑے ہوں گے لوگ۔ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ نے پوچھا تھا اللہ کے حبیب کیا لوگوں کی ایک دوسرے پہ نظریں نہ جائیں گی، کیا مرد و عورت ننگے ہوں گے تو یہ منظر عجیب نہیں ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا والموقف اشد من ھذا یا عائشہ، عائشہ منظر اتنا سخت ہوگا کہ 40 سال تک کسی کو نظر جھکانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی، لوگ اللہ رب العزت کے نزول کا انتظار کر رہے ہیں، محشر کا میدان۔ اور بھائیوں بزرگوں ساتھیوں ماؤں بہنوں بیٹیوں یہ بات یاد رکھیے گا، ہمارے ناقہ سلم کے مطابق انسان کی موت سے لے کے جنت اور جہنم تک 17 مرحلے ہیں، 17 مرحلوں سے گزر کے انسان اپنے انجام کو پہنچے گا، چاہے وہ خیر کا ہو چاہے شر کا ہو۔ آغاز فرشتے کے نظر آنے سے ہو جاتا ہے، اور فرشتہ دیکھتے ہی انسان کو پتہ چل جاتا ہے میں جنتی ہوں کہ جہنمی ہوں۔ اچھی روحیں اچھے انسان ان کے پاس تو بڑے نیک فرشتے آتے ہیں، بڑی خوبصورت شکلوں والے ہوتے ہیں، اور روح قبض کرتے ہوئے اپنے ان اللہ کے بندوں کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، نہ گھبراؤ نہ غم کھاؤ، تمہیں ہم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جس جنت کا تمہارے رب نے تم سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اور نعوذ باللہ جو انسان برے مجرم قسم کے نافرمان اور باغی اور سرکش من چاہی اور من مرضی کی زندگی گزارنے والا، فرشتے کو دیکھتے ہی نعوذ باللہ اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، لوگ غسل دیتے ہیں اس کی پھر یہ حالت ہو جاتی ہے،
مجھے ایک دفعہ ساتھیوں نے فون کیا کہ 5 دفعہ ہم نے غسل دے لیا میت کو، پاک نہیں ہو رہا بندہ، کیا کرے؟ میں نے کہا 7 دفعہ تک تو حدیث میں ذکر ہے، اس کے بعد نہ کریے گا، ہڈیاں گل جائیں گی، پھر کپڑا رکھو دفنا دو۔ یہ شاید رب کا مجرم اتنا ہو، یہ باغی اتنا ہے، سرکش اتنا ہے، نافرمان اتنا ہے، یہ دھتکارا ہوا اتنا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اپنے سامنے پاک کر کے کھڑا ہی نہیں کرنا چاہتے۔ اپنی مرضی کی زندگی کیا ہوتی ہے زندگی؟ یہ نکال دیجئے اپنے دماغ سے، اپنے آپ کو شریعت کے تابع کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا، ہم نے اس مرحلے کے بعد قبر میں اترنا ہوتا ہے نا، اللہ اکبر، پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ فرما لے۔ سیدنا امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ تو کسی نے پوچھ لیا، عثمان آپ قرآن پڑھتے ہیں اور جامع القرآن ہے، آپ نے قرآن کو جمع کیا ہوا ہے، بڑا شگف تھا، ایک رات میں پورا قرآن پڑھنے والے، آپ جہنم کی آیتیں پڑھے اتنا نہیں روتے، آپ قیامت کے منظر پڑھے اتنا نہیں روتے، آپ آگ کی باتیں پڑھے اتنا نہیں روتے، آخرت کی باتیں پڑھتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، آپ قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو کہا میرے پیغمبر نے کہا تھا نا، اول منزل، یہ پہلی منزل ہے آخرت کی، اگر انسان یہاں سے نکل گیا تو پھر اخروی مرحلے آسان ہو جائیں گے، اور اگر یہیں پہ ناکام ہے تو ہمیشہ کے لیے ناکام۔ تیاری کر لی؟ ہم سب نے اس قبر کی تیاری کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک تھے، جنازہ رکھ دیا گیا اور ابھی قبر تیار ہو رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کے بیٹھ گئے، اور بعض روایات میں آپ کے ہاتھ میں تنکا تھا اور آپ زمین پہ مار رہے تھے، آپ اتنا روئے کہ سامنے والی قبر کی مٹی تر کر دی آپ نے رو کے، کہ رب کا حبیب ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اگلے پچھلے سب معاف ہو چکے، لیکن قبر کی طرف اشارہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لمثل ھذا فاعدوا، او اللہ کے بندو اس منظر کی تیاری کر کے آنا۔ آئیو جھانکیے گا اپنے اپنے گریبان میں، ہم نے کتنی تیاری کر لی اس قبر کی۔ ایک ہی بندہ کامیاب ہے، سیدھی بات ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ جس بندے نے ان تینوں سوالوں کا جواب اپنی زندگی میں تیار کر لیا ہو۔ ہمیں تو شریعت نے یہ بھی بتا دیا کہ قبر میں ہوگا کیا، پوچھا کیا جائے گا۔ یاد رکھیے اس کو فتنہ قبر کہتے ہیں، اس کو فتنہ قبر کہتے ہیں۔ عذاب قبر اور ہے، فتنہ قبر اور ہے، اسی سے آزمائش شروع ہو جائے گی تو نکلتا ہے کہ نہیں۔ پہلا سوال ہی یہ ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ بڑا آسان جواب ہے نا، ہم سمجھتے ہیں، ہم کہہ دیں گے اللہ میرا رب ہے، لیکن نکلے گا نہیں۔ جس نے زندگی میں اپنے رب کو رب نہ مانا ہو، یا پھر سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں ہم رب کو مانتے ہیں، رب کی نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، ہماری زندگی پوری کی پوری اپنی مرضی پہ چل رہی ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ رب کی ماننے والا ہی وہاں بولے گا کہ میرا رب اللہ ہے، صرف وہی بولے گا جس کے شب و روز اللہ رب العزت کی مرضی پہ چل رہے ہوتے ہیں، جس کی تجارتیں، جس کی معیشتیں، جس کا زندگی کا گزران، جس کے عمل الیوم واللیلہ، صبح و شام اس کے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، پوری کی پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہو کے چل رہی ہوتی ہے۔ اس کی زبان سے خود نکل پڑے گا میرا رب وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا تھا، اللہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر دوسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ سادہ سا سوال ہے، ہمارے ذہن میں آتا ہے ہم کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، لیکن نہیں نکلے گا۔ ہم تو بڑی معذرت سے کہتے ہیں جس بندے کو پوری زندگی اپنے چہرے پہ سنت سجانے کی توفیق نہیں ہوئی، وہ وہاں کیسے جواب دے سکتا ہے میرا رب اور میرا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے زندگی ہی آپ کے حکموں سے ہٹ کے گزاری ہوئی ہوگی؟ وہاں اتنی آسان بات نہیں ہے۔ اور پھر آخری سوال تو یہ ہے کہ تیرا دین کیا ہے؟ کیا زندگی پوری کی پوری ہماری دین کے تابع ہوتی ہے؟ ویسے سیدھی سی بات ہے، ہماری زندگیاں بڑی عجیب ہیں۔ ہمارا جو دین ہے نا اپنا، بالخصوص ہمارے ہاں
وہ مزاج کا دین ہے، وہ سماج کا دین ہے، وہ رب کائنات کا دین نہیں ہے۔ ہم اس کی مثال دیا کرتے ہیں کہ گرمی کا موسم تھا نا اور روزہ لوگوں نے رکھا ہوا تھا، ایک قطرہ پانی کا کوئی بندہ اپنے گلے سے نہیں اتارتا۔ کیوں؟ یہ ہمارے مزاج میں رچ بس گیا ہے۔ وہی آدمی جو ایک قطرہ بھی پانی کا نیچے نہیں گزارتا تھا، وہ بہنوں کا حق مار کے بیٹھا ہے۔ ایک قطرے سے ڈرنے والا اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ میں کسی کی زمین پہ قبضہ کر رہا ہوں، میں کسی کا حق مار رہا ہوں، میں نے بیٹھ کا حق مارا یا بیٹی کا یا والدہ کا یا بیوی کا، بالکل نہیں ڈرتا۔ کیوں؟ یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، وہ ہمارے معاشرے میں تھا۔ ہمارا دین بھی معاشرے کا، ہماری مرضی بھی معاشرے کی، ہمارا چال چلن بھی معاشرے کا۔ جو کچھ ہمارے ہاں پایا جا رہا ہوتا ہے ہم اسی کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، اور جہاں ہماری مرضی کے خلاف ہو وہاں ہم دین کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے نا مکہ مکرمہ میں، حج کا موسم تھا، تو ایک عراق سے آنے والے حاجی نے سوال کہا کہ حضرت یہ بتائیے گا کہ حالت احرام میں اگر کوئی انسان مچھر مار بیٹھے یا مکھی مار دے تو کیا اس کو فدیہ دینا ہوگا؟ کیا اس کو دم دینا ہوگا؟ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے دیکھو اس بدبخت کو، نواسہ رسول کا خون کر کے یہ مکھی کے خون کا سوال کرتا ہے۔ ہمارا حال یہی ہے، کہیں ہم آئے تو چھوٹی چھوٹی بات پہ، اور کہیں ہم نے دین کو چھوڑا تو پرواہ تک نہ کی۔ ہماری مرضی کا دین ہے نا۔ وہ ایک اللہ کا بندہ دودھ میں پانی ملا کے نا، تو جو پانی بچا ہوا تھا وہ نیچے بیٹھ کے پی رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا جناب یہ کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگا بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ واہ جی واہ، کیا دین ہے، کیا مرضی ہے، یہ سنت ہے، ادھر حرام کام کیے جا رہے ہیں۔ ایسے نہیں، ایسا دین نہیں رب کو چاہیے، ایسا مسلمان نہیں رب کو چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ، اپنی مرضی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینے والا بندہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہوا کرتا ہے۔ بھائی دین یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا ان تینوں سوالوں کا جواب اپنی زندگی میں تیار کیا کرتے تھے۔ چلے یہ بھی حدیث ہے، آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 11 مرتبہ یہ دعا کرتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ان تینوں سوالوں کا جواب رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ ادھر سے اذان کی آواز اٹھتی تھی، میرے پیغمبر اپنی زبان سے یہ کلمہ نکال دیا کرتے تھے 5 دفعہ اذانوں کے بعد، 3 دفعہ فجر کے بعد اور 3 دفعہ شام کے اذکار میں، 11 دفعہ تو اللہ کے حبیب ضرور روزانہ پڑھتے تھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا۔ میں اپنے رب پہ راضی ہوں، میں اپنے دین پہ راضی ہوں، میں اپنے پیغمبر کے لائے ہوئے دین پہ راضی ہوں، میں اس شریعت پہ راضی ہوں۔ اگر میں راضی ہوں تو مانتا کیوں نہیں بھائی؟ اچھا یہ زبان سے اقرار کافی نہیں ہے، یہ کسی دھوکے میں مت رہیے گا۔ زبان کا اقرار کافی نہیں ہوتا، جب تک انسان اپنے عمل سے ثابت نہ کر دے کہ وہ رب کو رب مانتا ہے، پیغمبر کو رسول مانتا ہے اور دین کو اسلام مانتا ہے، تب تک وہ انسان کامیابی کی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھ سکتا جب تک وہ عملی زندگی میں ان تینوں چیزوں کا ثبوت نہیں پیش کرے۔ تو یہ تو بھائیوں پہلا مرحلہ ہے۔ جو بندہ نعوذ باللہ رب تعالیٰ سے دور لگا پھرتا ہے نا اور اپنی مرضی پہ چل رہا ہے، اسے کوئی فکر فاقہ نہیں ہے، سوچ سوچ کے پتہ ان تینوں سوالوں کا جواب وہ کیا دے گا۔ ابو داؤد کی روایت، اس کی زبان سے نکلے گا ہا ہا لا ادری، ہائے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، مجھے پتہ نہیں چل رہا۔ ایک طویل عرصے بعد آپ اپنے کسی ساتھی کو ملے نا تو آپ کہتے ہیں یار تیری شکل تے مینوں یاد ہے، تیرا نام نہیں ذہن جا رہا، نام نہیں آئے گا زبان پہ، لفظ اللہ نہیں نکلے گا، لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ نکلے گا اور لفظ اسلام نہیں نکلے گا۔ آخر کار اس کی زبان سے نکلے گا ہا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔
اور آگے الفاظ ہیں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ثم یضرب بمطارق من حدید یسمعها کل من یلیہ الا ثقلین، ایک لوہے کا گرز پڑے گا اس کی کمر پہ، اس کی گردن پہ، کان اور کندھے کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس قدر خوفناک ہوتا ہے کہ جنوں اور انسانوں کے علاوہ ساری مخلوقیں اس آواز کو سن رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری خواہش یہ ہوئی کہ میں رب تعالیٰ سے دعا ہی کر دوں کہ یہ جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے نا، یہ ذرا لوگوں کو دکھا دے۔ آپ نے فرمایا پھر مجھے ڈر ہوا کہ تم اپنے مردے ہی زمین میں دفنانا چھوڑ دو۔ لولا ان تدافنوا موتاکم لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر، اگر مجھے یہ خوف نہ ہو کہ تم مردے پھر زمین سے باہر پھینک دو گے تو میں رب سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے کہ ہوتا کیا ہے۔ اور بیسیوں دلائل موجود۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ قبرستان سے گزر رہے ہیں، دو تازہ قبریں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے باخبر کر انہما لا یعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کسی بڑی وجہ سے نہیں ہو رہا، یعنی یہ اس سے بچنا چاہتے تو کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ فرمایا اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ واما الآخر فکان لا یستتر من البول، ان میں سے ایک بندے کی عادت یہ تھی کہ یہ چغل خور، یہ بڑی گندی عادتیں ہوتی ہیں، کسی کے سامنے اور دوسروں کے سامنے اور، اس کے چہرے پہ اس کا، اس کے چہرے پہ اس کا، تکلیف کے لیے ایک دوسرے کی باتیں ایک دوسرے کو منتقل کر کے چغل خوری کرنے والا عذاب قبر کا سب سے زیادہ مستحق بن جائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے ہمیں بتا دیا یہ چغل خور ہے، اس وجہ سے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اور قیامت کے دن تو اللہ اس بندے کو دو چہرے لگا دے، یہ ذل وجہین ہوگا، کائنات کے لوگ دیکھ کے بتائیں گے جن کو پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں چغل خوریاں کیا کرتا تھا۔ پاک صاف زندگی گزاریں، اپنی زبانوں کو صاف رکھیں۔ کیا فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت اور جہنم تمہارے جوتی کے تسمے سے زیادہ قریب ہے۔ کتنا دور ہوتا ہے انسان کی جوتی کا تسمہ؟ کیا مطلب ہو سکتا ہے اس حدیث کا؟ قدم سوچ کے اٹھاؤ، تمہارا کوئی بھی قدم تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے اور کوئی بھی قدم تمہیں جنت میں لے کے جا سکتا ہے۔ بولو تو تول کے، پکڑو تو سوچ کے، قدم اٹھاؤ تو پوری فکر کے ساتھ، کہیں میری یہ حرکت قیامت کے دن میرے خلاف نہ ہو جائے اور کہیں میرے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ انسان کے جسم کی ہر حرکت کل قیامت کے دن یا تو اس کے حق میں ہے یا نعوذ باللہ اس کے خلاف گواہی دے گی، اور کوئی بات نہیں۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کل کلمۃ لک او علیک، تیری زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ، ایک ایک لفظ، ایک ایک بات کل قیامت کے دن یا تیرے حق میں ہے یا نعوذ باللہ تیرے خلاف۔ اور کسی صحابی نے پوچھ لیا تھا کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں ان پہ بھی پکڑ ہوگی قیامت کے دن؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جہنم میں گریں گے ہی زیادہ اپنی زبان کی وجہ سے۔ ان چیزوں کی ہمیں فکر کرنی ہے، ان مرحلوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے، قبر کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وفات پہ اللہ کا عرش بھی ہل گیا تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دفنا کے ہٹے نا تو آپ نے فرمایا لوگوں سن لو ان للقبر زجۃ لو نجا منها لنجا سعد بن معاذ، وہ لوگوں سن لو قبر کے اندر جب انسان جاتا ہے یہ جھنجھوڑتی ہے انسان کو، اس کے کنارے ملتے ہیں آپس میں، یہ انسان کو جھٹکا دیتی ہے۔ اگر اس جھٹکے سے کائنات میں کوئی محفوظ رہتا تو اللہ سعد کو محفوظ رکھتے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ قبر نے ایک دفعہ ان کو بھی جھٹکا لگایا۔ ہم نے ان قبروں میں اترنا ہے اور پھر نفخہ ہوگا، اللہ اکبر، پھونک مارے گا فرشتہ، ایک بوک ہے، سور ہے، جیسے یہ نگارہ سا ہوتا ہے نا جس میں لوگ بجاتے ہیں اور آواز نکالتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس فرشتے کو دیکھا ہوا ہے جس کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہوگی۔ خدائے ذوالجلال کی قسم کاش ہم سوچیں وہ فرشتے اتنی طاقتوں کے مالک، اتنی قوتوں کے مالک، اتنے زبردست قسم کے، وہ ذرا پر رب کی نافرمانی نہیں کرتے، اور میں کائنات کی کمزور ترین مخلوق ہو کے اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آ رہا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ وہ حملۃ العرش کی بات نہیں سنائی تھی، جن فرشتوں نے اللہ رب العزت کے عرش کو تھاما ہوا ہے. آپ نے فرمایا اللہ مجھے کہہ رہے ہیں، اللہ مجھے اجازت دے رہے ہیں، مجھے حکم دے رہے ہیں کہ میں لوگوں کو اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کی بات سنا دوں. آپ نے فرمایا میں نے ان فرشتوں کو دیکھا جو اللہ کے عرش کو تھام کے کھڑے ہیں، اس کے کان کی لو سے لے کے کندھے تک کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ ہے. یہ فرشتے کی ہیبت ہے. تو فرشتوں کے مالک جس نے فرشتوں کو بنایا ہے اس کی ہیبت کیا ہوگی، اس کا روب کیا ہوگا، اس کی طاقت کیا ہوگی. وہ رب کتنی طاقتوں کا مالک ہوگا کبھی نہیں سوچتے لوگ، اور اس رب کی نافرمانی میں بالکل باز نہیں آتے اور اپنی مرضی اور منچاہی میں اپنے رب کو ناراض کیے بیٹھے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ جس کے پھونک مارنے سے قیامت قائم ہونی ہے، میں نے اس کو دیکھا. اللہ اکبر. اس نے وہ بوک منہ پہ رکھا ہوا ہے، اس کا اگلا سرا زمین کی طرف جھکایا ہوا ہے، کان اپنے رب کی طرف لگائے ہوئے ہیں، نظر اٹھا کے کھڑا ہے، بڑا عاجز بن کے انکسار ہو کے رب کا فرما بردار ہو کے اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے. ہم کہا کرتے ہیں وہ نیچے ہی رکھ لے، جب اللہ رب العزت حکم دے تو اٹھا کے مار دے پھونک اس میں. لیکن فرشتے میں اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ وہ رب العالمین کے حکم کے سامنے اتنا ہی کام کر دے کہ وہ بوک کے نیچے زمین پہ رکھ کے بیٹھ جائے کہ جب اللہ حکم دیں گے تو میں اٹھا کے مار دوں گا. اور یاد رکھیے وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس حالت میں کھڑا ہے، جب سے پیدا ہوا ہے اس حالت میں کھڑا ہے اور قیامت تک اس حالت میں کھڑا رہے گا. وہ فرشتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو اللہ رب العزت کے پاس ہے نا، وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، وہ رب کی ہیبت کو، رب کی طاقت کو، اس کے غصے کو، اس کے وقار کو، اس کی عظمت کو، اس کی جلالت کو، اس کے توقیر کو اور اس کے احترام کو اچھی طرح جانتے ہیں. انسان تب ہی رب کی نافرمانی کرتا ہے جب اس کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہوتی کہ کل قیامت کے دن میرا رب مجھے پکڑے گا تو کس حالت میں پکڑے گا. تبھی کرتا ہے. فرشتوں کو پتہ ہے، فرشتے نہیں کرتے. ہر ویلے اللہ رب العزت کی فرما برداری پہ. تو پھر میرے بھائیو 3 پھونک مارے گا فرشتہ، 3 پھونک. پہلے پہ زمین پہ بھوچال آ جائے گا. اللہ اکبر. اس سے پہلے اللہ رب العزت لوگوں کو جو اللہ کے ماننے والے ہوں گے اٹھا لے گا، ان پہ موت طاری کر دے گا. کیونکہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا باقی ہوگا. یہ جو ہم قیامت کی ہولناکیاں پڑھتے ہیں، یہ سختیاں اور رب کا غصہ اور اس کی قہریت اور جباریت، یہ ہے ہی اس لیے کہ اس وقت دنیا میں سوائے رب کے نافرمانوں کے کوئی نہ ہو. کلا اذا دکت الارض دکن دکا، زمین کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. یہ جو بلڈنگیں بنی کھڑی ہیں اور یہ جو زمین کے آثار و نشانات ہیں سب اللہ ختم کر دے گا. افراس افرا بیضاء نقیہ، زمین چٹیل میدان ہوگی. کیوں چٹیل ہوگی؟ دنیا میں مجرم چھپ سکتا ہوتا ہے لیکن قیامت کے دن تو ایک درخت بھی نہیں ہوگا کہ جس کے پیچھے جا کے کوئی مجرم چھپ کے کھڑا ہو جائے. اللہ رب العزت کے سامنے سامنے. اور پھر زمین ہلے گی، دوسرا نفخہ ہوگا، زمین اپنے اندر کی ساری چیزیں باہر پھینک دے گی. اللہ اکبر. ایک حدیث میں ہے کہ زمین اپنے سارے خزانے، سونا چاندی ہیرے جواہرات معدنیات باہر پھینکے گی نا، تو ایک بندہ سونے کے ڈھیر کے پاس سے گزر کے کہے گا ہائے کاش میں اس کے پیچھے اپنی آخرت برباد نہ کرتا. آج اس کو کوئی ہاتھ لگانے والا ہی نہیں. ہم نے اس دنیا کے 4 ٹکوں کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی. تھوڑی تھوڑی زمین کے ٹکڑے پہ ہم نے اپنی آخرت برباد کی. چند ٹکوں کے عوض ہم نے اپنا دین بیچا. تبھی تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا او لوگوں عمل کر لو عمل کر لو. ایک وقت ایسا آنے والا ہے شام کو بندہ مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہو جائے گا، صبح کو مومن ہوا تو شام کو کافر ہوگا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں پہ لوگ ایمان بیچ ڈالیں. یہ 4 ٹکے کا فروٹ بیچنے والا جھوٹی قسمیں اٹھا کے فروٹ بیچ رہا ہوتا ہے. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اللہ رب العزت کو اپنی قسموں کے نشانے مت بنا. رب کو ناراض نہ کر دنیا کے پیچھے. دنیا جو نصیب میں ہے وہی ملے گی،
لیکن اپنی آخرت کے سودے نہ کرو اس دنیا کے پیچھے. یہ دنیا سوائے ضلالت کے، سوائے گمراہی کے کچھ بھی نہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری مری پڑی، بکری کا بچہ تھا، اور حدیث کے الفاظ ہیں اس سے بدبو آ رہی تھی. آپ نے کان سے پکڑ کے اٹھایا. کوئی موقع نہیں آپ جانے دیتے تھے جہاں آپ اپنے امتیوں کی رہنمائی نہ کریں. اس بکری کے مرے ہوئے بچے سے بھی سبق سکھایا میرے پیغمبر نے. کان سے پکڑ کے آپ نے فرمایا مجھ سے کوئی 1 دینار کا لے لے گا، کوئی 1 درہم کا یہ خرید لے گا مجھ سے؟ صحابہ نے فرمایا یہ بدبودار مرا ہوا بکری کا بچہ، ہم نے اس کو خرید کے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے ہاں پوری دنیا کی وقت اس بکری کے مرے ہوئے بچے جتنی بھی نہیں. کس دنیا کے پیچھے ہم رشتے توڑ رہے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے ہم اخوت و محبت کو ہواؤں میں اڑا رہے ہیں؟ اور کس دنیا کے پیچھے ہم اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں؟ کس دنیا کے پیچھے ہم قبروں میں اپنے ہی لیے نعوذ باللہ عذاب تیار کر رہے ہیں؟ میں نے ایک دن بیٹھ کے گنا ایک حدیث میں، مختلف حدیثوں میں 14 قسم کا عذاب قبر میں ہوتا ہے جو میں گن سکا. اگر نہ ساری حدیثیں اکٹھی کی جائیں تو کیا سے کیا ہوگا. 14 قسم کا عذاب. یہ جس مال کے پیچھے ہم لگے پھرتے ہیں نا اور اکٹھا کر کے نعوذ باللہ اس کی نہ زکوٰۃ نہ صدقہ نہ فطرانہ نہ گل نہ بات، یہی ہمارے لیے وبال جان ہے قبر میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی مال کو اللہ گنجا سانپ بنا دے گا اور وہ ڈستے ہوئے کہے گا انا کنزکا انا مالکا، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، دنیا میں تو جمع کرتا رہا اور اس کا حق ہی ادا نہیں کیا. اس کی تیاری کی ضرورت ہے. پھر فرشتے نے آخری پھونک مارنا ہے تو قبریں پھٹنی، بارش آئے گی. اللہ اکبر. زمین میں آپ دانہ پھینک دیتے ہو نا تو دانے کا وجود تک ختم ہو جاتا ہے. ہمیں یہ یاد نہیں رہتا کتنے دانے کہاں پھینکے تھے. پھر ہم پانی لگاتے ہیں، پانی کے ذریعے وہ دانہ اگتا ہے، وہ زمین پھاڑتا ہے، باہر نکلتا ہے، اپنا وجود ظاہر کرتا ہے. ہم بھی زمین میں جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، زمین کے ساتھ مٹی بن جائیں گے. ایک ٹکڑا ہمارے جسم کا کبھی نہیں گلتا، وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی کا آخری حصہ ہے. اس کو عجب کہا جاتا ہے. ہواؤں میں اڑا دو، راکھ بنا دو، جلا دو، بہا دو، پانی میں چلا جائے، مٹی میں دفن ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ حصہ اللہ ختم نہیں ہونے دیتے. کل قیامت کے دن اسی حصے پہ اللہ بندوں کو دوبارہ کھڑا کر لے. وہ ابو جہل نکمے نے ایک دفعہ ہڈی پکڑ لی بڑی بوسیدہ پرانی اور اس کو یوں کر کے زور لگایا تو اس سے آٹا نیچے گر رہا تھا. تو کہا من یحیی العظام وہی رمیم، ان بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ کون کھڑا کرے گا؟ یہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے والا تصور تو کافروں میں تھا ہی نہیں. ہمارے ہاں ہے لیکن ہم دل سے مان نہیں رہے. مانتے ہوتے نا تو ہم یہ کام نہ کرتے جو دنیا میں کرتے پھرتے ہیں. سیدھی بات ہے. ہم صرف وہی کیونکہ معاشرے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم بھی کرتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے. وگرنہ تیاریاں کرنے والے ایسا نہیں کر سکتے، بالکل ایسا نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اتنی تابڑ توڑ طریقے سے جنگ لڑ رہے، صحابہ کہتے ہیں کہ شازن و فازن، نہ کوئی کیلا بندہ چھوڑ رہا ہے نہ کسی لشکر کو چھوڑ رہا ہے. جہاں گھستا تھا ان لوگوں کی ہڈیاں ہی بنا کے رکھ دیتے ہیں. حملے پہ حملہ اور تابڑ توڑ حملہ، اپنی جنگ کے کارنامے دکھا دکھا کے تاریخ رقم کر رہا تھا. میرے پیغمبر نے پیچھے سے دیکھ کے فرمایا لوگوں اگر کسی نے جہنمی دیکھنا ہو تو اس بندے کو دیکھو. کیا سمجھ رکھا ہے بھائی ہم نے دین کو؟ صحابی کہتے ہیں ہم چونک گئے. ایک بندہ کہتا ہے میں چونکا یہ بات سن کے. جہاد کر رہا ہے، جہاد کے میدان میں ہے، دشمن کے چھکے چھڑا رہا ہے. آخر میرے حبیب کی زبان سے یہ نکلا تو کیوں نکلا؟ کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس کے پیچھے پیچھے رہا. مال غنیمت جب اکٹھا ہوا نا تو اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کر لی. ایک چادر. ہم نے دنیا میں لوگوں کا کتنا کچھ دینا ہے. اگر ناجائز قبضہ ہے تو پھر تو ماشاءاللہ مر گیا نا بندہ، اس کی تو شامت آ گئی قیامت کے لیے. 3 چیزوں سے زندگی بچا بچا کے گزر جائیے گا، میری بات یاد کر لیں. دماغکم
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ تین چیزوں کا قیامت کے دن بڑا سخت سوال ہوگا۔ کبھی کسی کی عزت پہ حملہ تو نہیں کیا تھا، کسی کو ہم نے گالی تو نہیں دی اپنی زندگی میں؟ عزتیں ہواؤں میں اچھالتے ہو، گالیاں بکتا ہے، مومن کبھی گالی نہیں دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر، کسی مسلمان کو گالی دینے والا فاسق بن جاتا ہے اور اس کے خلاف اسلحہ اٹھانے والا تو نعوذ باللہ کافر ہی ہو جاتا ہے۔ مسلمان کو زیب نہیں دیتا وہ کسی کی عزت پہ حملہ کرے، چہ جائے کہ نعوذ باللہ زنا کی عادت ہو، گزرتی ہوئی ماں بنے بیٹیوں کے اس سے نظریں اس کی محفوظ نہیں رہتی۔ اپنی نظر میں حیا پیدا کیجئے، عزتوں پہ حملہ نہ کیجئے، کسی کو گالی نہ دے، برے الفاظ سے یاد نہ کر۔ اور یاد رکھیے اگر کسی کی زبان سے یہ کلمہ نکل جائے، بولنا نہیں چاہتا لیکن سٹیج پہ کھڑا ہوا ہمارے معاشرے میں عام ہے، ہم کہتے ہیں تو ہے ہی حرامدہ، اگر شریعت کی یہاں حدیں قائم ہوتی اس بندے کی کمر پہ 80 کوڑے لگنے تھے، اسے سبق آ جانا تھا کہ کسی کو یہ الفاظ کیسے بولے جاتے ہیں۔ کسی کی عزت پہ حملہ مت کیجیے۔ وَأَعْرَاضَكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ، کسی کا مال تو نہیں دینا میں نے اور آپ نے دنیا میں۔ آپ ایک حدیث سنیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی چادر والا واقعہ یہ دو بندوں سے ہے، ایک یہ ہے ایک اور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہید بھی ہو گیا، ایک چادر اس نے نکالی بھی مال غنیمت سے ہے اور مال غنیمت میں اس کا حق بھی تھا۔ ملتا تو مجاہدوں کو ہی ہے نا، لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اس کو قرآن کی اصطلاح میں غل کہتے ہیں، وما کان لنبی ان یغل، مال غنیمت کی خیانت اللہ بالکل معاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کیا دیکھا، وہ ایک چادر اس بندے کی قبر میں آگ بن کے اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حدیث مکمل سن لیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، میں بھی اپنی اصلاح کروں۔ جب آپ نے یہ حدیث بیان کی نا، ایک صحابی آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا رب کے حبیب یہ دو تسبے، جوتی کے تسمے، یہ میں نے مال غنیمت والے دن پکڑے تھے اور اپنی جیب میں ڈال لیے، چادر کی بات سن کے لرز گیا ہوں، آپ مجھ سے یہ دو تسمے واپس لے لیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل نہیں، بالکل نہیں، یہ تسمے اب اپنے پاس رکھ، میں قیامت کے دن تجھ سے لوں گا۔ اور بھائیوں بتاؤ وہ قیامت کے دن تسمے لے کے آئے گا؟ کچھ نہیں ہے، ننگے بدن، ننگا پیر، انسان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہاں دو چیزیں لے کے لوگ جائیں گے، بس صرف دو چیزیں، یا نیکیاں یا بدیاں، بس۔ اور جس کا دینا ہوگا صاف ظاہر ہے اس کو یا تو آپ کی نیکیاں اللہ دے دے گا یا اس کے گناہ نعوذ باللہ آپ پہ ڈال دے گا، جس نے بھی کسی کا کوئی بھی حق دینا ہو۔ یاد رکھیے یہ بڑے کٹھن سے مرحلے ہیں، قبروں کا پھٹنا اور قبروں سے نکل کے رب تعالیٰ کے سامنے جانا، میدان معاشر میں اکٹھا ہونا۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، پیاسا کتا جب زبان باہر نکالتا ہے اور زمین پہ مارتا ہے، جو حالت اس کی ہوتی ہے نا، اللہ فرماتے ہیں میں مجرموں کو قبر سے نکال کے یوں میدان معاشر میں کھڑا کروں گا، روندتے ہوئے آئیں گے لوگوں کے قدموں کے نیچے۔ تو مار ڈنڈیاں دنیا میں، مار دوسروں کے حق اور کر قبضے دوسروں کی زمینوں پہ، اور مار اس طرح کے معاملے، چند ٹکوں کی خاطر کر لے جو کچھ کرنا ہے، اپنی اولاد کو حرام کا مال کروا کے نعوذ باللہ من ذالک ہمیشہ کے لیے تو نے برباد کر دیا۔ کل قیامت کے دن کھڑا ہوگا تو لگ پتہ جائے گا۔ یہ دو تسمے ہی نہیں لیے میرے حبیب نے، حالانکہ اس کا حق بھی تھا اس مال غنیمت میں، ہمارا حق بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کا ایک پیسہ بھی آپ نے دینا ہے تو دے لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنے حساب کتاب سیدھے کر لو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن کسی کے پاس کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔
ہم تھوڑا سا میدان معاشر میں کیا دیکھیں، ترازو لگیں، نامہ اعمال، حسابات ہیں، ہم نے پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ لرز جاتا ہے خدا کی قسم بندہ، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے پیغمبر نے زندگی کا ایک لمحہ رب کی نافرمانی میں نہیں گزارا، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر یاد رکھیے گا، جس ذات نے تجھ پہ قرآن کو فرض کیا، کل قیامت کے دن میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کر دوں، تجھے آنا پڑے گا میرے سامنے، زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اور قرآن میں سارے نبیوں کے بارے میں ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان سارے انبیاء سے بھی حساب لے گا۔ نوح علیہ السلام کی بات تو بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری، اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے، نوح کیا تو نے میرا دین لوگوں تک پہنچا دیا تھا؟ سارے نبیوں سے سوال، میں اور آپ وہاں حساب دے لیں گے۔ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، 5 باتوں کا جب تک جواب نہ دیا قیامت کے دن آدم کے بیٹے کے پاؤں نہ ہل سکیں گے۔ ان عمرہ فیما افنا، زندگی دی تھی میں نے تجھے، بتا پوری کی پوری زندگی کہاں گزار کے آیا۔ ہم تو اپنے ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے، سیدھی بات ہے، 24 گھنٹے کا حساب نہیں دے سکتے۔ ہمیں ادارے سے جمعرات کو چھٹی ہوتی ہے اور ہفتے کی صبح ہم اکٹھے ہوتے ہیں، تو میں نے ایک دفعہ بچوں کو کہا ہر بچہ آپ میں سے ایک کاپی پکڑے، ایک پینسل پکڑے، اور جمعرات کی چھٹی سے لے کے ہفتے آنے تک جو کچھ کرتا رہا ہے وہ یہاں لکھ کے دکھائے، مجھ سے جتنا مرضی انعام لے لیں۔ ہم حساب ہی نہیں دے سکتے پوری زندگی کا حساب۔ اور پھر نوجوان بیٹھے ہو، نوجوانی بھی عمر میں شامل ہوتی ہے، لیکن اس کا الگ سے سوال ہے۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، تجھے جوانی دی تھی، تو نے جوانی کہاں خرچ کی، اس کا ایک الگ حساب ہے۔ اپنی جوانی رب تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرنے کا فن سیکھ۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا جنہوں نے اپنی جوانی اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی ہو۔ اور ویسے اس حدیث سے میں آپ کو ایک فائدہ بھی بتا دیتا ہوں، شاب نشا فی عبادت اللہ کے عرش کا مستحق وہ جوان بھی ہے جس کی جوانی عبادت میں گزرتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں اشارہ کرتی ہے، فائدہ دیتی ہے، دلیل بنتی ہے، استدلال کیا جا سکتا ہے۔ نوجوان کا ایک ہی کام ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہ جب اس کو دیکھو وہ اللہ کی عبادت میں لگا ہو۔ یہ جو جن پنگوں میں تم پڑ جاتے ہو نا، انتظامیہ کے پنگے، نوجوان ہو کے تیرا کیا کام ہے انتظامیہ میں؟ ابھی تیری منجلی ہوئی عمر نہیں، ابھی تیری سمجھ نہیں ہے، ابھی تیری عقل نہیں ہے، تو کچے دماغ کا مالک ہے، تیرے فیصلوں میں بڑی جھول ہوگی۔ تیرا ایک کام ہے رب کی عبادت میں اپنی جوانی صرف کر۔ جب 40 سال سے گزرے گا، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، یہاں جا کے اللہ پختہ عمر دیتے ہیں، یہاں آ پھر اس طرح کے کاموں میں آ جا جہاں جوانوں کے ہاتھوں میں قیادتیں ہوتی ہیں، وہاں عمومی طور پہ توائیاں ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کیا، وہ خارجی، آپ نے فرمایا سارے جوان، ان میں کوئی عقل والا بندہ نہ ہوگا، سب جوان ہوں گے، سفہاء الاحلام، عقلوں کے پیدل ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور فرمایا عمریں ان کی تھوڑی ہوگی، باتیں بڑی خوبصورت کریں گے، قرآن بڑا خوبصورت پڑھیں گے، لیکن فرمایا لا یتجاوزوا عن حناجرہم، قرآن ان کے سینے سے اوپر نہیں جائے گا، بس اوپر اوپر کی باتیں ہوں گی۔ اس لیے جوانیاں رب کو دو، جوانی پوری کی پوری رب کی عبادت میں صرف کر۔ انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے تو رات ہی گزار دیتا ہے، اور پھر نہ فجر کی نماز اور نہ قرآن کی تلاوت، نہ ذکر، نہ اذکار، نہ گال، نہ بات۔ وہ ایک بچہ دوڑ کے آیا نا، اس نے آگے اپنے دادا جی کو کہا، دادا جی تسی اپنے دور وچ کیویں زندگی گزاردے سو؟ نہ کوئی انٹرنیٹ سی، نہ موبائل سی، نہ ٹی وی سی، نہ چینل سی، نہ ڈش سی، نہ انٹینا سی، کچھ بھی نہیں سی۔ انہیں کہا پتر جی میں تسی زندگی گزار رہے ہو، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، نہ ذکر، نہ فکر، نہ قبر، نہ حشر، کچھ بھی نہیں نا، چھین لیا اس نے نوجوانوں سے سب کچھ، چھوڑ دو اس کو۔ میرے ایک بڑے گہرے دوست مجھے کہنے لگے قاری صاحب میں فجر کی نماز پہ اٹھ نہیں پاتا ہوں، کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا ناراض نہ ہوئیے گا، حل ہے،
کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اپنا موبائل نکال۔ میں نے موبائل پکڑا، فیس بک اڑا دی، واٹس ایپ اڑا دیا، جو اس طرح کی ایپس ہیں سب اڑا دی۔ میں نے کہا رات کو 2 بجے تک چلاتا ہے تو نیند کیسے آئے گی؟ اور پھر رب کی عبادت کے لیے کھڑا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ جو جوانی ہم نے تہجد کی نماز میں گزارنی تھی، رب کو منانے میں گزارنی تھی، وہ ہم اس نوجوانوں کی انٹرنیٹ پہ چلتی انگلیاں دیکھ رہے ہیں۔ ہم تو اپنی جوانیاں تباہ کر بیٹھے۔ بھائیو، جوانی کا الگ سے سوال ہوگا، اور پھر مال کا بھی سوال ہے۔ ویسے وہ سوال 2 طرح کا ہے، کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ؟ تیری کمائی کیسی، لگائی کیسی؟ بعض کی کمائی بھی حرام کی، لگائی بھی حرام کی۔ کمائی حلال کی، لگائی حرام پہ، کمائی حرام پہ، لگائی حلال پہ۔ ایک ہی بندہ بچے گا جس نے کمایا بھی حلال طریقے سے، لگایا بھی حلال طریقے سے۔ حرام کما کے حج پہ چلا ہے، ماشاءاللہ حاجی صاحب ہے، مار مار کے ڈنڈیاں لوگوں کے مالوں پہ عمرہ کرنے چلا ہے بیچارہ۔ اور تیرے اس عمرے کی رب کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں، اور اس میدان سے ہم آگے نکلیں گے تو ترازو لگا ہوا ہے، وقت قریب آ رہا ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے پہلے اعمال کو گنا جائے گا اور پھر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا۔ پہلے اعمال گنے جائیں گے، پھر اعمال تولے جائیں گے۔ یاد رکھنا، بہت سے لوگوں کے اعمال اتنے ہوں گے جیسے پہاڑ ہوتے ہیں، لیکن جب ترازو میں رکھے جائیں گے ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس ترازو کو اللہ رب العزت نے خود ہی یہ حیثیت دے دی ہے، اعمال کو ہوا میں اڑا دے گا۔ اگر اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نہیں تھے، ریاکاریت تھی، دکھلاوا تھا، شہرت تھا، ٹی وی پہ آتا ہے، موبائل پہ آتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، دکھا دکھا کے صدقے، دکھا دکھا کے عمرے، دکھا دکھا کے حجے۔ احرام ابھی تو نے لاہور سے پہنا تھا اور انٹرنیٹ پہ تیری تصویر چڑھ گئی تھی کہ حاجی صاحب حج کرنے جا رہے ہیں۔ تیرے اس عمل کو یہ میزان میں جب رکھا جائے گا نا، میزان خود بخود آٹومیٹکلی طور پہ اس عمل کو قیامت کے دن ہوا میں اڑا دے، شمار ہی نہیں ہونے دے۔ اللہ رب العزت کو مقدار نہیں چاہیے، معیار چاہیے۔ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ رب العزت کی رضا والا۔ وہ ویسے نہیں جنت میں چلا گیا تھا جس نے وہ ٹہنی کاٹی نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے دیکھا تو جنت میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، اٹکیریاں کر رہا ہے، خوشی سے اچھل رہا ہے، کود رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس نے کون سے نیک اعمال کیے تھے؟ کہا ایک درخت تھا یا درخت کی ٹہنی تھی، وہ لوگوں کو تنگ کرتی تھی، اچھل اچھل کے کلاڑے مارتا تھا، اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا، رب کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ چھوٹا سا عمل اس کی جنت کے داخلے کا ذریعہ بن گیا۔ جیسے اچھل اچھل کے ٹہنیاں کاٹتا رہا، اسی طرح آج اللہ رب العزت کی جنت میں اچھلتا پھر رہا ہے۔ اور ادھر حاجی صاحب کا حج بھی گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس عورت کا تذکرہ ہوا تھا نا، بڑے روزے، بڑے صدقے، بڑی خیرات، بڑے نوافل، بڑی عبادتیں، بڑی ریاضتیں، بڑی ثقافتیں، لیکن فرمایا اس کی زبان بڑی گندی ہے، لوگوں کو تنگ کرتی ہے، گالیاں بکتی ہے، اس کی زبان سے ہمسایہ محفوظ نہیں ہے۔ فرمایا ہیا فی النار، یہ عورت جہنم میں ہے۔ بھائی حق لے کے مت اٹھیے گا کسی کا۔ عزت، خون اور مال، ان 3 چیزوں کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ ترازو میں رکھے ہوئے اعمال ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، مقدار بڑی تھی، معیار نہیں تھا، خلوص نہیں تھا، اللہ سارے کے سارے اعمال ہی ہواؤں میں اڑا دے گا۔ کچھ بیچارے بچیں گے، بڑے کم لوگ ہوں گے جن کے اعمال ترازو میں بچ پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، صرف ہمارے اعمال کو نہیں تولا جانا، ہمیں بھی تولا جائے گا۔ جن رجسٹروں پہ فرشتے اعمال لکھ رہے ہیں ان رجسٹروں کو بھی تولا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا نا، ایک آدمی بڑا موٹا ہٹا کٹا فربا جسم کا مالک، کھا کھا کے اس کا بدن نعوذ باللہ پھلا پھولا ہوگا، اس کو جب رب کے ترازو میں رکھا جائے گا، لا یزن عنده جناح بعوضۃ، ایک مکھی کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہونا۔ کدھر گیا تیرا جسم؟ کدھر گیا تیرا گوشت پوست؟
تیری دنیا کی کمائی جو حرام کی کھا کھا کے تو نے جسم پہ لگائی تھی کدھر گیا وہ سارا کچھ؟ ایک مکھی کے پر کے برابر تیرا وزن نہیں رہا۔ اور سبحان اللہ، قربان جائیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحیف جسم کے مالک تھے، پتلی باریک پنڈلیاں تھی، لیکن انسان کا عمل اگر اللہ والا ہو، خلوص والا ہو، رب سے ڈرنے والا ہو، متقی پرہیزگار ہو، للہیت اور خشیت ہو، اس کے دل میں ہمیشہ رب کا خوف رہتا ہو، ایمانی طاقت اس کے پاس ہونا۔ بڑے کمزور تھے، لیکن لوگوں نے دیکھا جنگ کے موقع پہ ابو جہل کے سینے پہ چڑھ کے عبداللہ بن مسعود اس کی گردن اتار رہے تھے۔ مسواک توڑنے کے لیے میرے نبی نے کہا جاؤ عبداللہ میرے لیے مسواک توڑ کے لاؤ۔ یہ درخت پہ چڑھے، ہوا چلی، پنڈلیاں سے کپڑا ہٹا، باریک باریک پنڈلیاں دیکھ کے صحابہ مسکرانے لگ گئے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا اتعجبون من ساق ابن مسعود واللہ انہما لاسقل فی المیزان من جبل احد۔ او لوگو، تم عبداللہ بن مسعود کی باریک پنڈلیوں پہ ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم یہ قیامت کے دن جب ترازو میں آئیں گی تو احد پہاڑ سے بھاری ہوں گی۔ اور دو پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری، ادھر ٹنوں وزن رکھنے والا مکھی کے پر کے برابر نہیں ہے، سب کچھ ختم۔ اس لیے مت سمجھیے کہ سجدے دو کر دیے تو بس میں نے کمال کر دیا۔ زندگی صاف کرو، صاف، لوگوں کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ یوں اٹھو قیامت کے دن کے ہم پہ کوئی اپنے حق کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اور یاد رکھیے اس کے آگے پھر دو بڑے کٹھن مرحلے ہیں۔ وقت ختم ہوا، پل صراط، اور پل صراط سے پھر کنترا مقام۔ اشارہ کر دیتا ہوں، نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا ادق من السیف احد من السیف ادق من الشعر علیہ قطاطیف، اس کے اوپر کنڈے لگے ہوئے ہیں، گزرنے والوں کو چیر کے رکھ دیں گے، اور کوئی کائنات کا انسان نہیں ہے جس نے اس پل سے گزر کے آگے رب تعالیٰ کی طرف سفر نہ کرنا ہو۔ جنت میں جائے گا تو بھی اس سے گزر کے، جہنم میں جائے گا تو بھی اس کے اوپر آ کے۔ کچھ تو پاؤں رکھتے ہی گر جائیں گے نا، اس پہ پھسلن ہے، استقرار نہیں ہے، اس پہ دوام نہیں ہے، اس پہ جماؤ نہیں ہے، پیر ٹکیں گے نہیں کسی کے، لوگ پاؤں رکھیں گے اور پھسل کے نعوذ باللہ جہنم میں گر جائیں گے۔ ایک سرا جہنم کے اس کنارے پہ ہے، دوسرا سرا جہنم کے اس کنارے پہ ہے، کون گزرے گا؟ اللہ اکبر۔ اعمال، نیک عملوں والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھتے ہو بجلی جب کڑکتی ہے، آسمانوں سے اس کی کڑک اور چمک جتنی تیزی سے دنیا پہ پہنچتی ہے نا، نیک اعمال کرنے والے پل صراط سے یوں آنکھ جھپکنے کے برابر گزر جائیں گے، اور کچھ وہ بچوں کی طرح لڑک لڑک کے گزرنے والے ہوں گے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، کبھی ادھر گرتا ہے، لیکن گزر جائے گا بس۔ اس کے بعد پاؤں رکھ کے پھسلنے والے آ جائیں گے۔ پل صراط سے گزرنا ہی بڑا مشکل ہوگا، کسی نبی کو یہاں بولنے کی اجازت نہیں ہوگی، انبیاء خاموش ہوں گے، ہر کسی کو اپنے گزرنے کی فکر پڑی ہوگی۔ کون کسی کو پوچھتا ہے؟ یہ آج کل کے ملا بھی جھوٹ بولتے ہیں، وہاں ہم بچا لیں گے، وہاں مولوی بچا لے گا، وہاں پیر صاحب بچا لیں گے اور فلاں بچا لے گا، کوئی نہیں بچائے گا۔ میرے پیغمبر نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا تھا میری بیٹی عمل کر کے آنا، کل قیامت کے دن میں تیرے کام نہیں آ سکوں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ ہم دوسروں کے سہارے جا رہے ہیں۔ اور آخری بات، یہاں سے گزر کے بھی ابھی جان نہیں چھوٹی، صحیح بخاری میں بھی ہے، شعب الایمان میں بھی ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیسے مرحلے ہیں؟ اس کے اعمال کی مقدار بھی کافی تھی، اس کے اعمال کا معیار بھی تھا، نامہ اعمال نے اس کے عمل توڑ کے اس کو پاس کر دیا، پل صراط بھی گزر گیا، لیکن آگے کنترا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ امام بہقی شعب الایمان میں لائے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری میں لائے ہیں یہ روایت۔ اس کنترا مقام پہ ہر اس بندے کو روک لیا جائے گا جس نے دنیا میں کسی کا حق دینا ہو۔ تیری نیکیاں تجھے پار کرا گئیں، لیکن تیرے ذمے تو ابھی حق باقی ہے لوگوں کا۔ تو نے گالیاں بکی تھیں، تو نے حق مارے تھے، تو نے ناجائز قبضے کیے تھے، کسی کی دیوار گرا کے اپنی طرف کی تھی، اور کسی کی زمین کا وہ بننا توڑ کے اپنی طرف کیا ہوا تھا، اور تو نے کبھی مسجد سے جوتی پہنی تھی، کبھی گزرتی ہوئی ٹرالی سے تو نے گنا کھینچا تھا، تو نے کبھی دکان سے کوئی چیز اٹھا کے کھائی تھی، ابھی تیرے ذمے تو باقی ہے نا حساب۔ او بھائیو، جانوروں کا حساب نہیں ہے،
لیکن اس مقام پہ، کنترا مقام پہ، اللہ اس بکری کو سینگ دے گا جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اور اس کو وہ مارے گی جس نے دنیا میں مارے تھے جس کے سینگ تھے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے۔ جہاں جانوروں کا اتنا کڑا حساب ہو رہا ہے وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ اب یہاں کچھ نہیں ہے، یا نیکیاں ہیں، بس نیکیاں لے کے آ گیا۔ یہ مت سمجھیے کہ جس کا دینا تھا وہ جہنم میں چلا گیا ہے تو جائے بھاڑ میں، میری جان چھوٹ گئی، نہیں چھوٹے گی، خدا کی قسم نہیں چھوٹے گی۔ اللہ اس کو بلا لیں گے، بتا، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تدرون من المفلس، وہ جانتے ہو غریب کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ آخری حدیث بیان کرتا ہوں، فرمایا غریب وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دنیا نہیں ہے، کوٹھی نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، دنیا کا سامان نہیں ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا نا نا نا، اصل مفلس وہ ہے، اصل غریب وہ ہے، اصل کنگال وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے کھڑا ہے رب کے سامنے۔ یہ کنترا مقام پہ رکا ہوا ہوگا، یاتی ھذا قد شتم ھذا، یاتی ھذا قد ضرب ھذا، یاتی ھذا قد کذب ھذا، یاتی ھذا قد اخذ مال ھذا۔ ادھر سے آنے والا آئے گا، یا اللہ اس نے مجھے دنیا میں گالی دی تھی، اللہ اس کی نیکیاں ادھر پھینک دیں گے۔ ادھر سے آنے والا آئے گا، دنیا میں میرے چہرے پہ تماچا مارا تھا، اللہ نیکیاں ادھر دے دیں گے۔ ادھر آنے والا آئے گا، اس نے دنیا میں مجھ سے مال لیا تھا، واپس ہی نہیں کیا، یہ چودھری تھا، میں کمزور تھا، یہ اکڑ گیا، میں نیما ہو کے نکل گیا۔ اللہ فرمائیں گے دو اس کی نیکیاں اس کو، ایک ادھر سے آئے گا، اس نے میری زبان پہ یہ کیا تھا، اس نے میری عزتوں پہ حملے کیے تھے، اس نے میری زمین پہ قبضے کیے تھے، اس نے یہ کیا تھا اور وہ کیا تھا۔ فرمایا میرے حبیب نے ساری کی ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، اور ابھی حق لینے والے کھڑے ہو گئے، اللہ ان کے گناہ اس پہ ڈال کے اس کو واپس نعوذ باللہ جہنم میں پھینک دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے حساب کلیئر کر کے جائیے اس دنیا سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی امتی قیامت کے دن یوں نہ ہے کہ اس کے کندھے پہ بکری بول رہی ہو، اس کے کندھے پہ گائے بول رہی ہو، اس کے کندھے پہ اونٹ ہنکنا رہا ہو، کسی کا دنیا میں چوری کیا ہوگا، قیامت کے دن اللہ یہاں بٹھا دیں گے۔ یہ بڑے کٹھن سے مرحلے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں پاک صاف زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہم اس دنیا سے جائیں تو اس طرح اٹھیں کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو، ہمارے ذمہ کسی کا قرض اور فرض نہ ہو، اور ہم نے کسی کا کچھ دینا نہ ہو، اور اللہ ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں کا وارث بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔